ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد إن الذين آمنوا والذين هادوا والسابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء قدير ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ حج کی چند آیات ہے۔ کچھ شروع کرنے سے پہلے بتا دوں یہ آخری یہ جو آیت پڑھی ہے 18 آیت یہ آیت سجدہ ہے، ٹھیک ہے، اس پر سجدہ کرنا لازم ہوتا ہے۔ میں فقہی لفظ استعمال نہیں کرتا اس لیے کچھ لوگ کہتے ہیں واجب ہے کچھ لوگ سنت ہے، سب کے معنی تقریباً ایک ہی آتے ہیں، بیچ میں ملا کے ٹیکنیکلی جو بھی کہہ لیجیے لازم ہوتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ سورج، یہ زمین، یہ سورج، یہ چاند، یہ تارے، یہ پہاڑ، یہ درخت، سارے کثیر من الناس سب سجدہ کر رہے ہیں اللہ کے، ہم بیٹھے رہیں گے، ہم بھی سجدے میں گر جائیں گے، یہی ہے معنی، اس لیے یہاں پر سجدہ لازم ہوتا ہے۔ تو درس کے بعد یہ اس صورت میں یہ سورہ حج میں پچھلے ہفتے جو بات آئی تھی اس کو تازہ کر لیجیے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگوں ڈرو اپنے رب کی نافرمانی کے نتائج سے، قیامت کا بھونچال جو ہے بہت بہت ہولناک ہے۔ اور یہ ہولناکی بیان ہوئی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو پھینک دے گی، بھول جائے گی، ہر حاملہ کا حمل ساقط ہو جائے گا، اور لوگوں کے لوگ مدہوش بھاگے جا رہے ہیں پاگلوں کی طرح، حالانکہ وہ پیے ہوئے نہیں ہوں گے، وہ نشے میں نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب ایسا ہو، یہ ڈرانے کے لیے۔ اس کے بعد تفصیل آئی تھی جو لوگ انکار کر رہے تھے اسلام کا اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ قیامت نہیں آئے گی، اس پر دلیل آئی تھی، پوری دلیل، اور بہت زبردست دلیل تھی۔ اللہ نے بتا دیا کہ دیکھو یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ وہاں نہیں آنا ہے، ورنہ یہ دنیا ہی بے مقصد بن جائے گی، آیا کھایا پیا مر گیا، تو ظالم کا بھی وہی حالت، مظلوم کا بھی یہی حالت، تو اللہ عدل کرنے والا ہے، دونوں کو ایک حالت نہیں رکھے گا۔ آج جن آیت کی تلاوت کی گئی ہے، ایک پہلے تو ان لوگوں کے لیے کیا جو جھٹلا رہے، باقی ان لوگوں کے لیے کیا ہے آج کی آیت جو بیچ بیچ میں سے کہنے کو ایمان لے آئے تھے۔ یہ 3 آیت میں نے صرف پڑھی ہے، یقین مانے پڑھنے کے بعد غور کیجیے، ایسا محسوس ہوگا کہ یہ میرے ہی لیے آیت آ رہی، جو میری حالت ہے، جو ہماری حالت ہے۔ اللہ ماشاء اللہ، اللہ کے نیک بندوں کی کمی نہیں ہے، لیکن وہ اپنا تو اس میں اللہ نے کہا کہ دیکھو ومن الناس، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں من یعبد اللہ علی حرف، وہ اللہ کی عبادت تو کرتے ہیں لیکن حرف کہتے ہیں فینسنگ کو، باؤنڈری پر، وہ باؤنڈری پر بیٹھے رہتے ہیں، تھوڑا معاملہ ادھر کا ادھر کے معاملہ ادھر کا ادھر چلے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی سزا جو بتائی ہے
وہ فی الدرک الاسفل من النار، جو جہنم کے آخری طبقے میں ہے۔ اور بڑا اچھا جملہ استعمال کیا قرآن نے دوسری صورت میں کہ مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء لا الہ ہؤلاء، بیچ میں وہ تذبذب میں ہے، کہاں جائیں، کبھی کہتے ہیں نہ اس طرف کے ہوئے نہ اس طرف کے رہے، ایسے لوگ۔ اس کا ڈیٹیل آ رہا ہے کیونکہ خود سورہ توبہ میں آیت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اے نبی، آپ کے ساتھیوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو پکے منافق ہیں، مردو علی النفاق، وہ نفاق میں اتنے طاق ہو گئے ہیں کہ اے نبی، آیت نمبر 101 ہے سورہ توبہ کی، آپ بھی ان کو نہیں پہچانتے ہیں، لیکن اللہ ان کو جانتا ہے، ان کو دوہرا عذاب ہے۔ بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بھی بتا دی۔ تو یہ کیسا نفاق، اس کو سمجھنا چاہیے۔ نفاق دو طرح کا ہوتا ہے، یہ جان لیں۔ ایک تو اصلاً وہ ایمان نہیں لایا ہے، کوئی ایمان ہی نہیں لایا سر سے، لیکن دکھانے کے لیے یا مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے ان کے گروپ میں شامل ہو گیا، تو وہ تو ہے ہی نہیں سر سے۔ ایک ہے ایمان میں شامل تو ہو گیا ہے، باضابطہ وہ ایمان لایا، لیکن وہ یہ ہے کہ جب تک پھولوں کی سیج ہے اسلام، تب تک تو اسلام ہے، جہاں آزمائش کا وقت آیا وہاں کھسک گیا۔ اور یہی اس صورت میں بات کہی جا رہی ہے، ایسے ہی لوگوں کے ایمان تو لے آئے، لیکن آزمائش جہاں آئی تو علی حرفین ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ ادھر بڑا ابھی جنگ کا معاملہ ہے، ذرا کنارے ہو جاؤ۔ تو اس کی تو بڑی تفصیل آئی ہے۔ فَإِنَّ أَصَابَهُ، دیکھیے ان کا وہ بیان کیا جا رہا ہے ان کی حالت۔ فَإِنَّ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ، اگر خیر ان پر آتا ہے کہ ٹھیک ہے اطمینان ہے، اپنا نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، ایسا تو کوئی معاملہ ہے نہیں، جاتے ہیں آتے ہیں، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، تو وہ مطمئن رہتے ہیں کہ ٹھیک ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب علی وجهه، لیکن اگر کوئی آزمائش ان پر آ جاتی ہے اللہ کی راہ میں، تو اپنے چہرے کو وہ پھیر لیتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی اور طرف، کوئی اور کسی اور کو اپنا حاجت روا، اپنا مشکل کشا سمجھنے لگتے ہیں۔ میں پریشانی ہو گئی، بیمار ہو گیا، بھائی تو بیمار سے شفا کون دے گا؟ اور اس کے بعد معلوم ہوا کہ وہ کسی اور آستانے کی طرف کہیں کہیں وہ اپنا جا کے جھکے ہوئے ہیں۔ اللہ نے کہا یہاں پر کہ یہ وہ لوگ ہیں خسرت دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت دونوں میں ان کا نقصان ہوا۔ جو اسلام کا انکار کر کے دنیا میں لگ گیا تو چلو کچھ مال تو کما لیا ہے، چاہے حرام کا ہی کما لے، آخرت میں تو عذاب ہوگا اس کو، لیکن جو نہ ادھر کا ہے نہ ادھر کا، وہ دونوں ہاتھ دھو لیا اس نے۔ خسرت دنیا والآخرہ، اس نے دنیا میں بھی نقصان اٹھایا اور آخرت میں بھی نقصان تو نہیں ہوا۔ ایسے لوگ یہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں، یہ ایمان ہم لے آئے لیکن دل سے نہیں اترا، دل میں ایمان نہیں اترا، یہ بس حلق تک ہے، یا ایک خاندانی مذہب ہے، روایتی مذہب ہے، یا مسلمان کے نسل میں ہم پیدا ہو گئے، ہم مسلمان ہیں، معاملہ ختم ہو گیا، یہی معاملہ ہو۔ اس لیے کہ جہاں تھوڑی آزمائش آئی اور ہم اللہ کا در چھوڑ کے 50 طرح کا در پکڑتے، اسی میں سورہ حج میں ہی آگے ضعفت طالب والمطلوب کہا گیا، مانگنے والا اور مانگا جانے والا دونوں کمزور، دونوں ناتواں۔ مانگنے والا تو آئی ہے اور کسی بت سے یا کسی آستانے پر جا کے مانگ، دونوں ناتواں، کوئی نہیں دینے والا سوائے اس رب۔ تو ذالک ھو الخسران المبین، یہ تو ایسا گھاٹا ہے جو اس سے بڑا گھاٹا اور کوئی نہیں۔ یہ یہاں پر ایک چیز جان لیں، ہم لوگ
اس آیت کی روشنی میں اپنے حالات کو دیکھنا چاہیے کہ اگر ذرا بھی آزمائشیں آ گئیں میرے اوپر، اور آزمائش کیا آئے گی، تھوڑی بہت ہماری لگژری میں کمی آ جاتی ہے، ایسے کمی ہم جو عیش میں رہ رہے ہیں تھوڑی سی عیش میں کمی آ گئی، کوئی روٹی میں کمی تو بہت دور کا معاملہ ہے، تو ہم جو ہے سب کچھ بھول جاتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، اللہ نے قرآن میں یہ کہا ہے، سب بھول جاتے ہیں۔ تھوڑی سی پیسے کی تنگی ہوئی، سود لینا شروع کر دیا، تھوڑی سی پیسے کی تنگی ہوئی، رشوت ملا، رشوت لینا شروع کر دیا، تھوڑا سا کہیں لالچ آ گیا کسی کا مال دیکھ کے کہ ایسا موقع ہے کہ ہم مال اس کا ہڑپ کر سکتے ہیں، یہ آدمی کمزور ہے، ہڑپ کر لیا۔ اس کے بعد آج کل کا جو طریقہ ہے بڑا فیشن ہے، ہڑپ کرنے کے بعد اسے کچھ پیسہ لگا کے حج کرنے چلے گئے، حج کر کے آ گئے، معاملہ ختم۔ یہ فیشن ہے، ہم تجربے سے بتا رہے ہیں، یا حج کا سیزن نہیں تو عمرہ کرنے چلے گئے۔ یہ ہے مطلب یہ نہیں جان رہے کہ اللہ ہمیں آزما رہا ہے، دونوں طرح سے آزماتا ہے اللہ، پیسہ کم کر کے، مال کم کر کے، اور مال دے کے۔ اور کم کرنے والی آزمائش جو ہے وہ ہلکی آزمائش ہے، مال دے کے جو آزمائش ہوتی ہے، دیکھا ہوگا آپ نے کہ اچھے اچھے لوگ، یہ متقی کہلانے والے لوگ، پیسہ جہاں آیا اور معاملہ سب۔ تو یہ ہم چھوٹے سا اگزامپل دے رہے ہیں، ہمیں اپنے ہر ایکشن میں سوچنا چاہیے، ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، میرے سامنے دو راستے، ایک اللہ کا راستہ، ایک شیطان کا راستہ۔ ہم ایمان والے ہیں تو ہمیں اللہ کے راستے سے نہیں ہٹنا ہے، چاہے تکلیف جو برداشت ہو جائے۔ اور ہم لوگ کیا برداشت کریں گے؟ صحابہ کرام کی تکلیف آپ لوگوں نے پڑھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا، کیا کیا نہیں ان لوگوں نے جھیلا، اور سب کچھ جھیل لیا۔ اللہ نے ان کو خوشخبری بھی سنائی، وبشر الذین آمنوا، بشارت ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ تو اس آیت کی روشنی میں ہم سب کو دیکھنا چاہیے، سب مطلب کیا واقعی ہم، بچہ بیمار ہو گیا، دوا علاج کرائیے، اللہ کے رسول نے بتایا کہ ٹھیک ہے کرو، دوا کرو، شفا اللہ دے گا۔ حدیثوں میں آتا ہے لکل دائن دوا، ہر بیماری کی دوا اللہ نے پیدا کی، ٹھیک ہے، اللہ نے انسان کو عقل دیا، جائیے دوا کیجئے، علاج کیجئے، لیکن شفا صرف وہی دے گا۔ ایک ہی بیماری ہے، ایک ہی دوا کھا کے ایک ٹھیک ہو جاتا ہے اور ایک رخصت ہو جاتا ہے، اللہ جانتا ہے۔ لیکن ہمیں صرف اللہ کے اوپر یقین کرتے کہ اللہ جو میرا کام تھا کر لیا، باقی تیری مرضی، تیری اگر آزمائش ہے تو ہر حال میں ہم صابر ہیں، تیری رضا ہے تو ہم اس میں خوش ہیں، کوئی بات نہیں۔ تو ایسے لوگ جو فینس پر رہتے ہیں، انگریزی میں جس کو فینسنگ کہتے ہیں، باؤنڈری لائن، ان کے لیے ہر جگہ دنیا اور آخرت دونوں میں بہت بہت خسران ہے، گھاٹا ہے، پریشانی ہے، مصیبت ہے۔ جب ایسا موقع آتا ہے کہ ہمارے اوپر کوئی آفت آ گئی، خدا نخواستہ میرے بچے کو کوئی ایسی بیماری لگ گئی ہے کہ اب جوان بیٹا ہے، بیماری لگ گئی، انسان پریشان ہوگا، انسان ہے، لیکن جاننا چاہیے کہ یہ سب اللہ کے نالج میں ہے یا نہیں۔ اگر وہ جان رہا ہے وہ ہے اور ہمیں اللہ پر ایمان ہے تو جاننا چاہیے کہ اللہ نے جو قسمت پہ لکھا ہے وہ ہوگا۔ ہاں ہم دعا کریں گے خیر، باقی جو اس نے لکھا ہے وہ تو ہو کے رہنا، کوئی روک سکتا نہیں۔ یہ آگے بات آ رہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں، یہ پہلے کہہ رہا ہوں، یہ سب اسی کی تفصیل کیا ہے ان آیات میں۔ یدعو من دون اللہ، تو ایسی حالت میں کیا کرتے ہیں؟ وہ اللہ کو چھوڑ کے دوسرے کی طرف چلے جاتے ہیں پکارنے کے لیے۔ ما لا یضرہ وما لا ینفع، جو نہ تو ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں۔ ایمان والوں کی حالت دیکھ لیجئے، کوئی پریشانی مصیبت آئی
تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ 2 رکعت نماز پڑھتے تھے آپ اور اللہ سے دعا کرتے تھے، یہی آپ نے طریقہ بتایا مسلمان؟ نہیں، ہم پھر بھٹکتے پھرتے ادھر ادھر، اس آستانے پر، اس مقابر پر، اس فلاں جگہ، یہ فلاں جگہ، جہاں کچھ نہیں ملنے، نہ اہل قبور کو یہ پتہ ہے کہ کون آیا کون گیا۔ یہ تو اللہ قیامت میں پوچھے۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیا ہم نے یہ سوچ لیا کہ اللہ میری مدد نہیں کرے گا؟ یہ اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہا ہے، اور ذالک ھو الضلال البعید، یہ ایسی گمراہی ہے جو بہت بڑی گمراہی ہے۔ ایک طرف تو ایمان کا دعویٰ بھی ہے اور دوسری طرف اصلاً ایمان نہیں ہے۔ جو سورہ حجرات کے آخر میں جو آیت آئی ہے، قالت الاعراب آمنا، اے نبی یہ جو بدوی عرب کے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، قل لم تؤمنوا، وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے رسول آپ پر۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے کہ تم ایمان نہیں لائے ہو، ولیکن قولوا اسلمنا، کہو کہ ابھی تو صرف اسلام لائے ہیں، ہم سرنڈر کیا ہے۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان ابھی تمہارے دل میں داخل نہیں ہوا ہے، کہہ دیجیے۔ یہ کون لوگ تھے؟ وہی لوگ تھے نا جو ایمان لائے۔ قرآن میں بہت جگہ ایسے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ، یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ دعویٰ تو ہمارا ہے، لیکن میں نے بار بار اس کی مثال دیا ہے کہ صرف زبان سے ادا کر دینے سے کہ ہم لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ، اور میری زندگی میں تھوڑی سی آزمائش میں ہم راستے سے ہٹ گئے، ہم نے اللہ کا در چھوڑ کے دوسرا در پکڑ دیا۔ تو قرآن میں جیسا کہ میں نے بار بار یہ آیت کیا ہے، سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 1 پہلی آیت، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ محض اتنا کہہ دینے پر کہ ہم ایمان لے آئے ہیں انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور وہ آزمائش میں نہیں ڈالے جائیں گے؟ بالکل واضح بات ہے، جبکہ پہلے کے لوگوں پر بڑی بڑی آزمائشیں آئیں ہیں، مستهم الباساء والضراء وزلزلوا، پریشانیاں آئیں، مصیبت کے پہاڑ ٹوٹے، ہلا مارے گئے، اتنا زیادہ مصیبت آئی ہے حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، یہاں تک کہ وقت کا نبی، وقت کا رسول اور ان کے ساتھی پکار اٹھے کہ اب اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو ان کو کہا گیا الا ان نصر اللہ قریب، ہاں اب اللہ کی مدد قریب ہے۔ یہ اللہ کی آزمائشیں ہوتی ہیں، تو وہ تو بہت بڑی بڑی آزمائش کی باتیں ہیں۔ ہماری زندگی کی آزمائش تو بس یہی ہے، تھوڑا سا کمی ہو گئی، تھوڑی سی پریشانی ہو گئی، تھوڑی سی بیماری ہو گئی اور معلوم ہوا کہ ہم فیل کر گئے۔ تو یاد رکھیے کہ ایمان کے بعد آزمائش ضروری ہے، آزمائش نہیں ہوگی تو ایمان میرا بڑھے گا ہی نہیں۔ آزمائش کے پانی سے ہی ایمان سیراب ہوتا ہے، بڑھتا ہے۔ کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لینے سے کوئی گریجویٹ نہیں ہو جاتا، اس کو امتحان دینا ہوگا اور پاس کرنا ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ دیکھیے ایسے لوگ جو ہوتے ہیں، یدعو، ایسے لوگوں کو پکارتے ہیں، لمن ضرہ اقرب من نفعہ، اس وقت اس کا نقصان اس کے نفع سے بہت بڑا ہوتا ہے۔ یہاں نقصان اور نفع دونوں کی بات کی ہے۔ نفع کون سے بات کا نفع؟ دنیاوی نفع، اور نقصان اتنا بڑا ہے کہ دنیا ہی برباد، آخرت برباد۔ لبئس المولا ولبئس العشیر، یہ وہی بات ہے جو ابھی میں نے بتایا، ضعف الطالب والمطلوب، کتنا برا ہے وہ جس سے مانگا جائے اللہ کو چھوڑ کے، اور کتنا برا ہے وہ جو مانگنے والا ہے۔ جو صحیح ایمان والے ہیں ان کے لیے یہ آیت آ گئی ہے، ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ تبارک و تعالیٰ داخل کرے گا ایمان والوں کو اور جنہوں نے عمل صالح کیا، ایمان والوں کو، وہی ایمان جو بات یہاں کہی جا رہی ہے،
آزمائش میں ہم تھوڑا تو اترے پورے. جنات تجری من تحتها الانہار، اس کی تفصیل میں بہت بار بتا چکا ہوں. جنت ہے جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. ان اللہ یفعل ما یرید، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اب اس کے بعد دیکھیے، اگر ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اور بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے میرا کام نہیں ہو رہا، تو کیا اللہ نہیں جانتا ہے کہ میرا کام نہیں ہو رہا ہے؟ یا تو پھر وہ اللہ کے صفات کا انکار ہو جائے گا کہ اللہ نہیں جان رہا ہے، اللہ سب کچھ جاننے والا، وہ دیکھ رہا ہے، 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. آخر کوئی وجہ تو ہے، اس میں بڑی اچھائی چھپی ہے. ماں اتنی محبت کرتی ہے لیکن ڈاکٹر کہا دیتا ہے کہ اس کو آپریشن کی ضرورت ہے، تو پیٹ چروا دیتی ہے ماں. کیوں؟ جانتے ہیں کہ اس کے فائدے کی چیز ہے، دل پر پتھر رکھ کے کرواتی ہے. اللہ تعالیٰ، ہم جانتے ہیں کہ اللہ جو کر رہا ہے میری بہتری کے لیے کرتا ہے، یہ سوچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ ایسے لوگ جن کا ایمان پورا نہیں ہے، یہ وہی بات ہے، وہ من کانا یظن، وہ لوگ جو یہ گمان کرتے ہیں اللہ ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ اللہ مدد نہیں کرے گا ان کی دنیا اور آخرت میں. اللہ سے مدد مانگے گا اور اللہ مدد نہیں کرے گا. تو ایسے لوگ جو اس طرح کی باتیں سوچتے ہیں، تو پھر ان کی کیپیسٹی کو، جو اللہ نے تو ایک محدود کیپیسٹی انسان کے اندر دی ہے، اس کو چیلنج کر دیا. فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يُغِيظُ. تو پھر ایک رسی آسمان کی طرف باندھ کے اور پوری کوشش کر لیں. یہ رسی باندھنے عربی محاورہ ہے، مطلب سمجھیے پوری کوشش کر لیں اپنی. اگر اللہ نہیں مدد کرے گا تو کون ہے تو تمہاری مدد کر لے گا. اور اگر وہ نہیں کر سکتے اور ہرگز نہیں کر سکتے، میری اوقات نہیں ہے کہ ہم کسی کی بیماری ٹھیک کر دیں، کسی کی اوقات نہیں ہے سوائے اس رب کے. یا میری پریشانی کو دور ہو جائے. ہم سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ گناہ کی طرف بڑھنے سے میری مالی حالت سدھر جائے گی، رشوت لے لیں گے تو میری حالت سدھر جائے گی، سود لے لیں گے تو میری حالت سدھر جائے گی، کسی کا مال غصب کر لیں گے میری حالت سدھر جائے گی. نعوذ باللہ ہم یہی سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے، اگر سدھرنا سدھار دو. پھر یہ اللہ ہی کی مدد ہے جو سدھرتی ہے، معاملہ سدھرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ پھر تو اگر ایسی بات ہے کہ مطلب کیوں ایسا کرتا ہے انسان، یہی سوچتا ہے. ایک مسلمان پر غور کرنا چاہیے. ہم نے اللہ سے دعا کیا اور بظاہر دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ ابھی کوئی بات بنتی نظر نہیں آ رہی ہے، تو فوراً دوسرے آستانے کی طرف رخ کیا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اللہ مدد نہیں کرے گا ان کو؟ دماغ میں تو یہی پیدا ہوتا ہے کہ ارے کیا ہونے والا ہے. شیطان سکھاتا ہے کہ بولتا ہے تم تو بدعمال ہو یار، بدعمال ہے. تو نہیں، ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ نے رب العالمین کہا ہے، رب الصالحین نہیں کہا ہے. صرف صالح کا رب نہیں، ہم گناہگار کا بھی رب، وہ دیکھتا ہے، تمام عالم کا رب ہے. تو وہ سب جانتا ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر انسان کے اندر یہی چیز پیدا ہوتی ہے نا، دعا کہاں ہے، تو ٹھیک ہے کھل کے نہ نہیں بولتے کہ نعوذ باللہ دعا کوئی چیز نہیں ہے. اب مسلمان کمیونٹی میں رہنا ہے تو یہ سب تو کھل کے نہیں بول سکتے. دل اس کا وہی کہتے رہا، اسی لیے وہ چھوڑ کے کسی آستانے پہ چلا جاتا ہے کہ وہاں کام ہو جائے گا، وہاں کام ہو جائے گا، وہاں کام ہو جائے گا، وہاں کام ہو جائے گا. کام کہیں نہیں ہونے والا جب تک کہ اللہ نہ چاہے. تو اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہا ہے کہ کیا جو لوگ یہ کہتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں، یہ گمان کرتے ہیں، دنوں کا لفظ ہے، گمان کرتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ اللہ ان کی مدد نہیں کرے گا، تو پھر اپنی والی کر کے دیکھ لیں، تو آسمان میں رسی تان لیں اور جو کرنا ہے کر لیں. اب دیکھتے ہیں کون جو ہے ان کے اس کام کو، ان چالوں کو، اس کو قید کہا ہے، اس کو لے جاتا ہے، یعنی ان کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے. کون ہے جو کر لے؟ یہ اس طریقے سے اللہ نے سمجھایا ہے. توحید کا معاملہ آ رہا ہے. یہ کن لوگوں کے لیے بات آئی ہے؟ ان لوگوں کے لیے بات آئی ہے جو لوگ فینس پر ہیں، باؤنڈری پر بیٹھے ہوئے ہیں، منافق ہیں. یہ ایمان تو لائے ہیں. ہم نے کہا نا 2 طرح کا ہوتا ہے. پہلے والا تو چھوڑ دیجئے، وہ تو جہنم کے آخری طبقے کا معاملہ ہے. دوسرے والے ایمان تو لائے ہیں لیکن اصلاً ایمان ہمارے دل میں نہیں اترا. جہاں تھوڑی سی آزمائش ہوتی ہے ہم پلٹ جاتے ہیں.
ہم مایوسی کی باتیں کرتے ہیں، قنوط کی باتیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہا ہے کہ اللہ کے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کبھی بھی نا امید مت ہونا. اور اگر پریشانیاں ہیں تو یہ جان لیں کہ اس پریشانیوں میں اللہ نے میرے لیے بھلائی رکھی، اس لیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے کہ اس کا بندہ پریشانی میں ہے، پھر بھی خاموش ہے. کوئی تو وجہ ہے. یہ ایمان لیکن ہونا چاہیے کہ نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے جو ہے. تو اس لیے ہم سب کو اس آیت کی بنیاد پر اپنے ایمان کو جانچنا چاہیے. آیا ہمارا ایمان واقعی حلق سے نیچے اترا ہے یا بس یہیں تک؟ تو قرآن میں کہا گیا کہ وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی تمہارے قلب میں ایمان نہیں اترا، اندر نہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ایسے ہی ہم کھلی کھلی اپنی آیات واضح طور پر نازل کرتے ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اور اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. مطلب یہ کہ ہم ہدایت چاہیں گے تو اللہ ہمیں ہدایت دے گا، یہ اللہ کا قانون ہے. نہیں چاہیں گے نہیں دے گا. ہم اللہ سے کہیں گے، دعا کریں گے اللہ میرے دل میں ایمان کو اتار دے، اپنی خشیت کو اتار دے. اللہ تعالیٰ کیوں نہیں اتارے گا؟ ضرور اتارے گا. جن لوگوں نے بھی کیا ان کو اتارا. ہمارا چونکہ ایمان ایسا ہے کہ وہی میں کہہ رہا ہوں کہ ایک نسلی ایمان ہے، مسلم نسل سے تعلق رکھتے ہیں. شعوری طور پر ہم کس چیز پر ایمان لائیں ہیں. اگر اپنے اللہ پر ایمان لائیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مقتدا مانا ہے کہ ہمیں تو بس انہی کی اطاعت کرنی ہے، تو پھر کہاں میری زندگی میں ان کی اطاعت؟ فارسی کا ایک شعر ہم کو یاد نہیں آ رہا، اس کے معنی یہ ہے کہ بغل میں قرآن لیے ہوئے اور اطاعت یورپ کی. میری زندگی کے سارے معاملات مغرب کے حساب سے طے ہو رہے ہیں اور بغل میں قرآن لیے ہوئے ہیں کہ نہیں قرآن تو ہم چھوڑ نہیں سکتے. یہی حالت ہے ہماری. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک طرح سے اظہار کر رہا ہے ایسے لوگوں کے لیے، ان الذین آمنوا، تو وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور یہود، والصابئین، اور صابی یہ ستارہ پرست قوم، والنصارى، اور عیسائی، والمجوس یہ آتش پرست قوم، والذین اشرکوا، اور مشرکین. ان سب کے درمیان ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا. ان اللہ علی کل شیء شہید، اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، کون کیا کرتا ہے. یہ جو ہادو تھے، صابی تھے، اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. یہ سب اصلاً مسلم ہی تھے. زمانہ جیسے گزرتا گیا تو نام میں نے تفصیل بتائی تھی کہ یہود کیسے نام پڑا. زمانہ بدلتا گیا، نام یہود ہوتا گیا، نام نصارہ ہوتا گیا، نام عیسائی ہوتا گیا، نام صابی ہوتا گیا. ایسے ہی اہل ونود ہیں، ان کا نام ہندو ہوتا گیا، حالانکہ ہندو نام بھی نہیں ہے. کیا بولتے ہیں لوگ؟ تو اپنے اپنے نام بدل دیے. ٹھیک اسی طریقے سے پہلے ان کے فرقے بٹے. یہی فرقے 2 4 10 15 نسل کے بعد الگ مذہب کی شکل اختیار کرتے. تاریخ یہی ہے. یہی ایسے ہی ہوتا ہے، مذہب ٹوٹ جاتا ہے، توڑ دیتے ہیں لوگ، اور بغیم بینہم کی وجہ سے، یعنی آپس کی ضد کی وجہ سے ایک دوسرے کی بات، چھوٹے چھوٹے اختلافات کو اتنے بڑے اختلاف میں کر دیتے ہیں کہ صاحب سلامت ترک، کفر کا فتویٰ، شادی بیاہ دور، مسلمان ہے، کلمہ گو ہے. میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ قرآن کی یہ تعلیم ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے کہ جو میرے سامنے یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ، کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ اس کے خلاف کوئی اس کو کہہ دے کہ یہ نعوذ باللہ دین سے فارغ ہو گیا، جب تک کہ وہ کھلم کھلا کی بات نہیں کرتا. اور باقی اس کا اختلاف جو ہے، اختلاف رہیں گے، وہ جانے اس کا اللہ جانے معاملہ، عقیدے کا معاملہ اس کے رب کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے کہ اتنے سارے جو فرقے بنے ہیں، ان سب کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا کہ کیا معاملہ ہے.
یاد رکھیں کہ یہ سب اصل کیا ہے، اس کی طرف رجوع کرنے کے لیے صرف ایک راستہ ہے، صرف ایک واحد، اور وہ ہے اللہ کی کتاب. اس کی طرف رجوع کریں، دیکھیں کہ وہ کیا کہتا ہے، ہم سمجھ کے پڑھیں انشاءاللہ. وہ راہ راست میں سے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ نہیں کرتا. یہ قرآن نے کہا ہی ہے کہ میرا ھدی للناس، ان لوگوں کے لیے ہدایت، وبینات من الہدی والفرقان، واضح دلیل ہے اس میں، اور یہ فرقان ہے، یہ کسوٹی ہے. تو اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا. اس کے بعد ایک آیت اور کر کے، یہ جو آیت سجدہ میں نے پڑھی تھی، اس سے بھی دلیل اللہ تعالیٰ پیش کر. غور سے دیکھو تم لوگ، علم ترا، کیا تم دیکھتے نہیں ہو ان چیزوں کو؟ اب ان کو سمجھا رہا ہے اللہ تعالیٰ. پھر دیکھو، کیا تم دیکھتے نہیں ہو ان اللہ، کہ وہ اللہ ہے، یسجد لہ، جس کو سجدہ کر رہے ہیں، من فی السماوات و من فی الارض، جو کچھ بھی آسمان میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں، سب. والشمس والقمر والنجوم، یہ آسمان میں جو تین ہمیں نظر آتے ہیں، سورج، چاند اور ستارے. والجبال، اور پہاڑ. والشجر، اور درخت. والدواب، اور تمام جاندار. وکثیر من الناس، اور کثرت سے لوگ، سب اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں. یہاں سجدے سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے قانون کے پابند ہیں، اللہ کے قانون کے پابند ہیں. یہ بڑی اہم بات اس میں بتائی ہے. سجدہ کر مطلب کوئی بھی چیز جو آسمان میں ہے یا جو زمین میں ہے، یہ اللہ کے قانون کی پابندی تھوڑا سا بھی توڑ دے، یہ سورج توڑ دے، یہ چاند توڑ دے، جو نہیں توڑ سکتا، تو آپ جانتے ہیں یہ کیا ہو جائے گا پھر معاملہ. ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ نے اس قانون پر دنیا کو بنایا. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ نہیں توڑ سکتے. آم کا پیڑ ہے تو وہ املی نہیں دے سکتا، وہ قانون بنا ہوا ہے. املی کا پیڑ ہے تو آم نہیں دے سکتا. تو یہ سب اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ. وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، اور کثرت سے وہ لوگ ہیں جن پر، جو اللہ کو سجدہ یا اللہ کے قانون کے آگے نہیں رہتے ہیں، تو ان پر عذاب ثابت ہو چکا، وہ تو ہو کے رہنا ہے. اور ایسے لوگ جو اللہ کو سجدہ نہیں کرتے، یعنی اللہ کے قانون کی پابند. سجدے کا مطلب جو ہم نماز میں کرتے صرف وہی سجدہ نہیں ہوتا ہے. سجدے کا مطلب ہی ہوتا ہے جھک جانا، اللہ کے قانون کے آگے سرنڈر کر ڈالنا. تو یہ ساری چیزیں اللہ کے قانون کے آگے سرنڈر کی ہوں گی، ورنہ دن رات جیسے ہو رہا ہے سب تو نہیں ہوتا. سیکنڈ کے حساب سے، شمس والقمر بحسبان، ایک حساب کے تحت چاند اور سورج یہ چل رہے ہیں. والنجم والشجر یسجدان، یہ سورہ رحمان میں، اور یہ ستارے اور درخت، یہ سب سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دیکھو، تو انسانوں اگر تم سجدہ نہیں کیا اللہ کے آگے، یعنی اللہ کے قانون کو نہیں مانو، تو یاد رکھو کہ عذاب تمہارے اوپر ثابت ہوگا، اور ان کے لیے ذلت اور خاری لکھ دی گئی. اب یہاں کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے؟ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ. یاد رکھ لو کہ اللہ جس کو ذلیل کرنا چاہے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا. اس ذلت و خاری کو آج اٹھا کے دیکھ لیجیے. اتنی بڑی کمیونٹی پر، جو دنیا کی سب سے بڑی آبادی ہے، آج کیوں ذلت اور خاری؟ ہمارا کوئی رول نہیں پوری دنیا میں، ہماری آواز کوئی نہیں سنتا ہے. جو چاہتا ہے میرے بارے میں فیصلے کرتا ہے. کیوں ایسا ہے؟ اللہ کے قانون توڑنے سے اللہ ذلیل کرتا ہے، خصوصاً اس امت کو جو خیر امت ہے، جس کے پاس اللہ کی کتاب ہے. جیسے یہود کو کیا تھا ویسے ہمیں کرتا. اللہ کا قانون ایک ہے. ان اللہ یفعل ما یشاء، اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. یہ پر میں بات ختم کروں گا. میں پھر ایک بار بتا دوں کہ آخری جو آیت ہے یہ آیت سجدہ ہے. اس پر ہم لوگ انشاءاللہ سجدہ کر لیں گے. تو